میں چونکہ یورپ میں ہوں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیوڈ بیچز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ یہ صرف شاید عیاشی کے واسطے ہیں. نہیں، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو جانور مان لیا کہ بھائی میں تو جانور ہوں اور جانور کپڑے نہیں پہنتے، تو یہ تو انسان نے اپنے اوپر جو ہے نا خود ہی اپنی ایک جو ہے نا ایک قید بنا لی کہ جی کپڑے پہننے ہیں، ورنہ کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے. اسی طریقے سے یہ بات کہ کوئی رشتوں میں محرم یا نامحرم کا کوئی معاملہ ہو، سگے یا سوتیلے کا کوئی معاملہ ہو، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوتا، جانوروں میں نہیں ہوتا، تو انسانوں میں اس بات کی قدغن کیوں؟ ابھی اینڈریو ٹیٹ ایک صاحب ہیں بہت مشہور، وہ کک باکسنگ کے بھی ورلڈ چیمپئن رہے ہیں اور سوشل انفلوئنس بہت ان کا ہے. کہتے ہیں بھائی پوٹن کے بعد سب سے زیادہ فالوورز ان کے جو ہے نا موجود تھے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر. تو وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت. اور اسلام ماشاء اللہ. کیوں قبول کیا؟ وہ جب آپ ان کی تمام گفتگو سنیں گے جس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فلسفہ آج بھی ریلیونٹ ہے، اپنے ریلیونٹ ہے اور اپنے اصولوں پر سودا کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی پی ایچ ڈی خاتون امریکن نیٹو کہہ رہی ہیں، بہت عجیب سی بات ہے. یعنی میں خود وہ ہو گیا کہ یہ کس طرح، یعنی میں نے ارطغرل دیکھا اس لیے اسلام قبول کر لی. میں بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا ارطغرل دیکھ کے کیسے اسلام قبول ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے وہ معاشرت دیکھی اس میں، یعنی پریکٹیکل تو ہمارے یہاں نہیں موجود، لیکن اس ڈرامے کی حد تک وہ پریکٹیکل دکھایا گیا کہ ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یا وہ کتنا نان کمپرومائزنگ ہوتا ہے اور کہاں پہ وہ کمپرومائزنگ ہوتا ہے اور کیا. تو صرف اس کو دیکھ کر، ان اصولوں کو جان کر کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. السلام علیکم دوستو، عزیز و رفیقو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں عظیم الرحمن عثمانی ایک زمانے بعد آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. فکر معاش، غم روزگار، یہ وہ بہانے ہیں جو میں دیا کرتا ہوں، اصل میں کاہلی ہے اس کی وجہ کہ میں ویڈیوز نہیں اپلوڈ کر پایا. انشاءاللہ اب سلسلہ بحال کروں گا. آج الحمدللہ جو ترغیب مجھے ملی ہے یہ ویڈیو بنانے کی، وہ اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے ایک دوست بھی کہیں کہ ہماری دوستی ہو گئی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جن سے میں سیکھتا آیا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان احمد یوسفی صاحب، جنہیں آپ ابو یحییٰ کے نام سے جانتے ہیں. اور ان سے سب سے زیادہ جو مجھے ایک کہنا چاہیے کہ ایک تعلق محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ، بلکہ یہ کہیے کہ رشک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بڑا کام میری دانست میں لیا ہے، اور وہ ان کتب کی صورت میں ہے جو انہوں نے سلسلہ وار لکھی ہیں. آپ سب جانتے ہیں، چاہے وہ خدا بول رہا ہے، آخری جنگ، اور بہت ساری کتابیں. میں جانتا ہوں آپ سب اس سے واقف ہیں، ہم اس کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے اور بھی کچھ باتیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحم بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا بہت احسان ہے جی، الحمدللہ. بہت شکریہ ریحان بھائی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت کے لیے بھی مدعو کیا ہوا ہے، اور ایک جو ہے مجھے ٹائم بھی دیا ہے کہ بھائی ویڈیو ریکارڈ کر سکوں. اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ گھلنے ملنے والے آدمی نہیں ہیں، تو گوشہ نشین قسم کے انسان ہیں. جی بس آپ سے محبت کا چونکہ ایک بڑا تعلق ہے، اور آپ کی چیزوں سے ہم بھی استفادہ کر کے سیکھتے رہتے ہیں، تو میں نے یہ سمجھا کہ مجھے سیکھنے کا عمل مزید آگے بڑھانا چاہیے. اس پہ انٹرویو والی بات آپ نے ایڈ کی. میں نے یعنی یہ دراصل ایک پرائیویٹ کنورسیشن تھی. پچھلی ملاقات بھی اسی طرح سے یہیں گھر پہ بیٹھ کے ریحان بھائی کے ہم نے دعوت کھائی تھی اور خوب ساری باتیں کی تھی. اس بار بھی ارادہ یہی تھا، لیکن مجھے بہت سے لوگوں نے کوسا کہ بھائی آپ ریحان صاحب سے ملے، آپ ابو یحییٰ صاحب سے ملے، اور آپ نے کچھ بھی ریکارڈ نہ کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سنیں. تو میں نے کہا اس دفعہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. تو چلیں آغاز کرتے ہیں. کچھ سوالات ہیں کیونکہ اس کے بعد ہماری اپنی بھی گفتگو ہوگی. تو ریحان بھائی، سب سے پہلے ان کتابوں سے متعلق جو آپ نے لکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ ہی کا احسان ہے. یعنی ہم سب یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں لکھنا بہت اچھا جانتا ہے، فلاں اہل علم بہت ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی قبولیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے لیے راستوں کو آسان کر دے اور اس کی بات کو لوگوں کے دل میں اور قلب میں اتار دے. اور یہ معاملہ ہوا ہے ان کتابوں کے حوالے سے. تو آپ بتائیے کہ آپ نے جو 5 کتابیں لکھی ہیں کون کون سی ہیں، تاکہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی سن لیں، پڑھ لیں اس بارے میں. اور یہ بھی بتائیے کہ یہ کہانی کا اسلوب کیوں ہے اس میں. یعنی آپ تو ایک، جہاں تک میں آپ سے واقف ہوں، آپ میری طرح کے خشک آدمی ہیں جو یعنی تھوڑا تحقیق، ذرا فلسفیانہ
اور جو ہے نا وہ منطق اور سارے وہ مباحث جو علمی مباحث کہلاتے ہیں یا علمی موشگافی کہہ لیں. تو ایسے میں ایک کہانی کا اسلوب جیسے کوئی فکشن کتاب لکھی جا رہی ہے، یہ کیوں؟ کتابیں تو میری تقریباً 1.5 درجن کے قریب ہیں، اور لیکن یہ کہ جو اصل شہرت کی وجہ بنی وہ جب زندگی شروع ہوگی اور اس کے بعد آنے والے 4 ناول ہیں. بے شک. سچی بات یہ کہ اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت نہ ہو تو 2 لفظ بھی ہم نہ لکھ سکیں. یہ اس کی کرم نوازی ہے. وہ جب استعمال کرنا چاہتا ہے تو مچھروں کو یا ان سے بھی زیادہ حقیر چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے. تو میرا تو سر پروردگار عالم کے سامنے جھکا رہتا ہے کہ اس نے استعمال کیا، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے. الحمدللہ. اور اس میں جو حقیقت یہ ہے کہ جو پہلا ناول جو وجہ شہرت بھی بنا، اس کی جو کہانی ہے اس کی اپنی تحریر کی، وہ یہ ہے کہ میں 724 نوعیت کا کام کرتا تھا، دعوت کا اور علم کا اور تحقیق کا، تعلیم کا، تربیت کا. تو پھر کہیں جا کے ایک دفعہ میں نے 15 دن کی بعض وجوہات کی بنا پہ چھٹی لی. اچھا. تو اب وہ مجھے عادت تو نہیں ہے فارغ بیٹھنے کی. تو بس ایک روز دوپہر کے وقت مجھے ابھی بھی وہ وقت یاد ہے، خیال آیا ذہن میں کہ قیامت کے دن ہو کیا رہا ہوگا، اس کو لکھتے ہیں. صحیح. جب وہ لکھنا شروع کیا تو مجھے نہیں خبر کس طرح وہ 4 چیپٹر بہت تیزی کے ساتھ ہو گئے. اللہ اکبر. اور مجھے چونکہ شب و روز میرے صبح و شام قرآن مجید میں حدیث میں گزرتے ہیں، تو مجھے تو کہیں اٹھا کے دیکھنا نہیں پڑا کتابیں کھول کے کہ وہاں کیا لکھا ہوا، سب کچھ ذہن میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا. تو یعنی آپ جو لکھ رہے تھے کہانی، اس میں ہر کہانی کی بنیاد کوئی نہ کوئی قرآنی آیت یا حدیث اول تا آخر ایسا ہی ہے. اول تا آخر سوائے اس کے کہ مرکزی کردار اور اس کے ساتھ جو متعین واقعات اس کو پیش آئے ہیں وہ ظاہر فکشن ہے. عبداللہ نامی ایک کردار ہے، عبداللہ کا کردار. تو اب وہ ظاہر ہے کہ فکشن ہے، لیکن وہ جس کینوس کے اندر یہ کہانی یہ پینٹ کیا جا رہا ہے، کینوس تو پورا کا پورا حقیقت پہ مبنی ہے. اور بس اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت تھی کہ جب میں نے قلم اٹھایا تو پھر قلم رکا نہیں. 4 چیپٹر ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے کسی کے لیے لکھا ہی نہیں تھا، بس اپنے خیالات لکھنے تھے. بالکل. وہ لکھ دیے، چھوڑ دیے. پھر بعد میں کچھ عرصے بعد خیال آیا کہ میری عادت یہ تھی کہ کچھ بھی لکھتا تھا تو میں اپنے احباب کو دے دیتا تھا. اچھا. تو میں نے کچھ احباب کو دیا تو، اور میں اس کو کوئی خاص چیز سمجھا بھی نہیں تھا. ان کا رد عمل بڑا غیر معمولی تھا. حتیٰ کہ جو آپ اندازہ کیجئے، جو میری بہت عزیز بہن جن کا انتقال ہو گیا، یعنی دعوت دین سے وابستہ تھیں، بہنوں کی طرح تھیں، تو ان کے جو کیفیت یہ تھی کہ سمجھیے وہ روتی رہتی تھیں اور مجھ سے اصرار کرتی تھیں کہ ریحان بھائی فردر کب لکھیں گے. تو اور اسی طرح اور بھی لوگ تھے، ان کا بھی یہی تھا کہ یعنی سب میں جو چیز کامن تھی وہ آنسو تھے، رونا تھا، خدا سے گہرا تعلق تھا اور ان کا اصرار تھا. یعنی وہ نتائج اور پھر اس کے بعد ان کا اصرار کہ پھر میں نے قلم اٹھایا اور دوبارہ. یعنی ایک طرح سے اللہ پاک ہی آپ کو چلا رہے ہیں، یعنی خود آپ نے کوئی ارادہ کوئی پلان نہیں کیا کہ اس عمر میں اور اتنا وقت نکالوں گا، بلکہ ایک ترتیب بنتی چلی گئی غیر مرئی انداز میں. پھر لکھ لیا تو شائع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر اس نوعیت کی حساس گفتگو کرنا، جہاں اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور جہاں حضرات انبیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا حساس معاملہ. اور یہ آج سے 10-11 سال پرانی، 12 سال پرانی بات ہے جب صورتحال اور زیادہ نازک تھی. یہ معمول کی بات تھی کہ کسی بھی شخص کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تو شائع کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. لیکن وہی لوگ پھر پش کرتے رہے، لیکن میں معذرت کرتا رہا. اچھا ریحان بھائی، کہانی کا جو اسلوب ہے نا وہ بھی بڑا غضب کا ہے. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ انسانیت کا قدیم ترین مشغلہ ہے کہ کہانی سنی جائے، کہانی سنائی جائے. اور یعنی شاعری کو ہم پسند کرتے ہیں، شاعری کیا، شاعر کیا غضب کی باتیں جو ہے نا وہ 2 جملوں میں سمو دیتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے. یعنی بعض اوقات تو شاعری میں خود مبالغہ ہوتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں شاعری سمجھ آ رہی ہے، پوچھو کیا کہا گیا نہیں معلوم ہوتا. تو پسند تو ہے لیکن اس سے پیغام منتقل نہیں ہوتا. اور یہی معاملہ فلسفیانہ کا ہے کہ وہ ایک خاص طبقہ جو ان فلسفیانہ موشگافیوں میں مصروف ہے، شاید مجھ جیسا بھی اور پہلے والے ریحان یوسفی جیسا بھی، تو وہ تو اس میں ہو جاتا ہے. لیکن عوام تک پیغام جس طرح سے کہانی سے پہنچتا ہے وہ کسی اور اسلوب سے نہیں پہنچتا. شاید اسی لیے حکایتیں وغیرہ ہوا کرتی تھی ہمارے یہاں. جی بالکل درست آپ نے فرمایا. یہ بات پہلی جو آپ کی تھی وہ بھی بالکل درست ہے کہ شاید انسانوں کا پہلا مشغلہ، پہلی تفریح یہی تھی.
شعر کہنا انسانوں نے بعد میں سیکھا. انسانوں نے جو ہے کہانی سنانا پہلے شروع کیا ہے. اور آج کے دن تک اس سے زیادہ مؤثر ترین ذریعہ ابلاغ کوئی اور نہیں ہے. یہ جو آپ کی الیکٹرانک میڈیا کے بعد فلم انڈسٹری وجود میں آئی ہے، آپ غور کریں کہانی ہے. سبحان اللہ. کہانی کو ڈراماٹائز کر دیا گیا. جتنے ڈرامے کہانی ہے، اصل اسکرپٹ ہوتا ہے. کسی بھی اچھی اور کامیاب فلم کی جو وجہ ہوتی ہے، نہ ایکٹنگ ہوتی ہے، نہ گلوکاری ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی. اسکرپٹ اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے، اسکرپٹ میں جان ہے یا نہیں، وہ کہانی ہے. صحیح. باقی سارے اس کے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تو ہو سکتے ہیں، لیکن اصل بنیاد وہ سبب تھا. اور وہ آج کے دن تک سبب ہے کہ کہانی کے اسلوب میں جب بھی آپ کچھ بیان کریں گے تو اس کی بہرحال پذیرائی ہوگی. کتنی ہوگی اس کا انحصار کہانی کے اوپر ہے. لیکن وہ بات کنوے کرنے کا ایسا میڈیم ہے کہ اس سے اچھا میڈیم آج تک انسانوں نے دریافت کیا. بہت خوب ہے. اور میرے خیال سے یہی کہ ہر طبیعت، یعنی وہ بھی جو کہ اپنے آپ کو بہت منطقی اور بہت فلسفی سمجھتا ہے، اسے بھی کسی نہ کسی درجے کہانی سننے میں دلچسپی ضرور ہوتی ہے. تو زبردست. اچھا ریحان بھائی، ایک بات بتائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا کہ ان کتابوں کے ذریعے اور باقی جس طرح سے گفتگو ہوتی ہے آپ سے، بہت سے لوگ اللہ پاک سے جڑے اور ان کے جو ہے نا خدشات، ان کے شبہات دور ہوئے. کیا زندگی میں کوئی دور ایسا ابو یحییٰ صاحب پر، ریحان احمد یوسفی صاحب پر بھی گزرا ہے کہ جس میں وہ یہ کہیں کہ میں شکوک کی وادیوں میں گرفتار رہا، یا میں کوئی ایسا معاملہ ہوا، یا نہیں پہلے دن سے ہی آپ کو لگا کہ نہیں معاملہ بالکل صاف ہے، میری طبیعت جو ہے نا اس میں نہیں جاتی؟ نہیں، مجھ پہ وقت گزرا ہے. اور میرے خیال میں کوئی بھی صاحب فکر آدمی جو سوچ سکتا ہے، جس کا مطالعہ ہے، جو جدید تہذیب سے کسی درجے میں علمی طور پہ واقف ہے، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے ہر آدمی جدید تہذیب کے مادی پہلو سے واقف ہے تو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. یعنی اس کی مادی جو فتوحات ہیں اس کا اثر اس کے اوپر آتا ہے. اسی طرح جو اس کی علمی فتوحات ہیں، آدمی جیسے ان سے متعارف ہوتا ہے اور وہ جا کے دیکھتے ہیں. یعنی اس کے لیے کوئی ایتھیزم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسکیپٹسزم کے تصورات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آدمی تاریخ اور تہذیب میں ولڈیورا کو پڑھ چکا ہو، اور عروج زوال میں اسپنگلر کو پڑھ چکا ہو، اور نفسیات میں اس نے فرائڈ کو پڑھا ہو، اور معیشت اور سیاست کے اندر اس نے کارل مارکس اور اینگل کو پڑھا ہو، اور فلسفے میں اس نے آپ کے نیچے کو پڑھا ہو، اور اس طرح کے دیگر جو فلاسفر ہیں ان کو پڑھا ہو، برٹن رسل کو پڑھا ہو، یعنی صرف علم کے لیے ہی اگر وہ پڑھ رہا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. کہ کیونکہ ان کا دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے اسکیپٹسزم یا ایتھیزم کا، کہ ان کے پاس انکار خدا کے کوئی دلائل نہیں ہیں. جی. وہ کر صرف یہ رہے ہیں کہ جو مذہب کی کمزوریاں اس کو نمایاں کر دیتے ہیں، مذہب کو ایک انسانی سماج کے ارتقاء کے ایک حصے کے طور پہ دکھاتے ہیں. یعنی انسان کی کہانی کا ایک جز ہے، اسے دکھاتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ ہوا ہے اور اب اس کی ضرورت نہیں رہی. تو وہ انڈائریکٹ نتیجہ اس کا خود بخود یہ نکلتا ہے. میرا جو بڑی دلچسپ بات ہے، جو پہلا تعارف ہوا تھا وہ کارل ساگان کے ذریعے سے ہوا تھا. جو کاسموس ان کی ڈاکیومنٹری تھی، ونس اگین وہی، اور وہ کائنات کی کہانی سنا رہے تھے. تو وہ مجھے آج کے دن تک یاد ہے. ابھی جب بلکہ میری ڈاکیومنٹری اب خود میں بنا رہا ہوں، وہ گویا کہ کارل ساگان کا ہی اب میں جواب دے رہا ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. یہ تقریباً 30-40 برس کے بعد، وہ میرے بہت چھوٹی ایج میں. ڈاکیومنٹری آپ بنا رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اس کو میں بیچ میں سے جانے نہیں دوں گا. جی، یہ سمجھے کہ عالم اسلام کی اپنی نوعیت کی ایک پہلی پروڈکشن ہے یہ، جس میں دین اسلام کا عقلی مقدمہ کہانی کی شکل میں پیش کر رہا ہوں، جس میں اول سے لے کر آخر تک، قیامت تک جو ہے وہ انسان کی تاریخ میں خدا نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے اس میں کیا ہوتا رہا. اور ظاہر ہے کہ وہ پیغمبروں کی داستان ہے، پیغمبروں کی کہانی ہے. اور پھر اس کے بیچ میں میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کا استدلالی مقدمہ کیا ہے، توحید کے کیا دلائل ہیں، وجود باری تعالیٰ کے کیا دلائل ہیں، آخرت کے رسالت کے کیا دلائل ہیں. اور یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس وقت یہ انسانیت کے سامنے دلائل آئیں گے تو سوائے اس کے کہ آدمی نہ ماننے کا فیصلہ کر چکا، اور ظاہر ہے اس میں بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، کوئی معقول آدمی اس کو اگنور نہیں کر سکتا انشاءاللہ، اور اس کو سجدہ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا وہاں سے اپروچ کرتا ہے جہاں سے مذہب کے متکلمین نہیں کرتے. بالکل ڈیفرنٹ دنیا ہے اور ڈیفرنٹ میدان ہے، لیکن اس درجے میں اپیلنگ ہے اور اس درجے میں ناقابل تردید ہے کہ سامنے والے کو بالکل وہ ختم کر دیتا ہے. تو قرآن کا گرچہ موضوع شرک تھا، لیکن وہ ایتھیزم میں بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے.
تو میں نے بس اتنی خدمت سر انجام دی ہے. یہ جو آپ بنا رہے ہیں ڈاکیومنٹری، یہ کیا ٹی وی چینلز کے لیے بنا رہے ہیں، نیٹ فلکس کے لیے بنا رہے ہیں، یا کوئی ایسا ہم نے اس میں کوشش یہ کی ہے کہ اس کا معیار جو نیٹ جیو کا رکھیں، ڈسکوری کا رکھیں، نیٹ فلکس کے سٹینڈرڈ پہ سے بنائیں، اور یہ نہ صرف اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے بلکہ اپنی پریزنٹیشن میں بھی وہ بین الاقوامی معیار کی ہو. یعنی خدا کا مقدمہ جب جائے تو اس سطح پہ جائے کہ جس سطح پہ اسے پیش ہونا چاہیے. ظاہر ہے اس میں ہم پرائیویٹلی کر رہے ہیں، ہمارے پیچھے کوئی اسپانسرشپ نہیں ہے، لوگوں سے ڈونیشن، اسکول کے بچے اپنا خرچ دے رہے ہیں، گھریلو خواتین دے رہی ہیں بڑے محدود بجٹ کے ساتھ. لیکن جو بھی بنانے والے ہیں، یہ طالب علم ہیں، جو لوگ بھی ہیں، سب مشنری ہیں. یعنی وہ ان کے لیے کمرشل پروجیکٹ نہیں ہے، ان کے لیے خدا کی جنگ ہے جو وہ لڑ رہے ہیں. زبردست زبردست. اچھا، یہ بھی بڑا آپ نے ابھی ایتھیزم کا ذکر کیا، الحاد کا، یا آپ اسے دہریت کہہ لیں، جو بھی آپ نام دیں. یہ اس وقت ظاہر ہے کہ ایک ہاٹ ٹاپک کہہ لیں، لوگوں کے ذہنوں میں اس سے بہت زیادہ سوالات ہیں. مجھ سے خاص طور پہ ینگسٹرز، شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو جب کوئی بچہ یا کوئی بچی، یہ جب میں بچی کہہ رہا ہوں تو 18 سے 25 کے درمیان کی جو عمر ہے، جس وقت آپ کے ہارمونز بھی جب مار رہے ہیں، آپ کو سوالات بھی بہت سارے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے اندر ایک باغیانہ اپروچ بھی ہے. اس وقت آپ صرف بائک پہ ہی ون ویلنگ نہیں کرتے، آپ کے ہر طرح سے باغیانہ، تو وہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. ان کے بہت سارے الحاد سے متعلق سوالات ہوتے ہیں. ایک چیز جو میں نے خود پرسنل لیول پر نوٹ کی ان ملحدین سے گفتگو کر کے، کہ اصل معاملہ خدا کے انکار کا نہیں، اصل معاملہ مذہب کے خدا کے انکار کا یا دین کے خدا کے انکار کا. وجہ کیا ہے؟ انہیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کوئی ایک قوت ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، یا کائنات چل رہی ہے، لیکن مسئلہ اس بات سے ہے کہ وہ ذات ان کے اعمال کا حساب بھی رکھے گی اور ان سے جو ہے نا وہ حساب کتاب بھی لے گی. تو اصل انکار روز آخرت کا ہے، جو آپ کا موضوع ہے، جو آپ کا سبجیکٹ آف ایکسپرٹیز ہے. لیکن وہ اس کو نہ ماننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کو نہ مانے. اسی لیے چاہے وہ البرٹ آئنسٹائن ہو، پرسنل گاڈ کو تو نہیں مانتے، لیکن ویسے گاڈ کے تصور کو کہ بھئی کسی نے بنایا ہے وہ مانتے. ایسے ہی بہت سارے، چاہے وہ آپ کے مشیو کاکو ہوں اور اس طریقے سے جو دیگر اس وقت کے لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھئی کوئی ہستی تو ہے، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا. یہ تو مان لیں گے، لیکن وہ یہ اس بات کا بھی حساب لے گا کہ بھئی آپ کس کے ساتھ سو رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں. اس بات کو وہ ہضم نہیں کر پاتے اور اپنے اوپر وہ نہیں لگا پاتے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے آخرت کے موضوع کو جو ہے نا بیس بنایا ہے، تو کیا یہ وجہ تھی، کیا وجہ تھی کہ اسی کو آپ نے اس پورے تھیم کا، پوری تمام کتابوں کا مین تھیم رکھا؟ جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ خدا کے وجود کو تو کسی نہ کسی درجے میں گوارا کیا جا سکتا ہے، جدید انسان کر لیتا ہے، چاہے وہ محرک اول کے طور پہ ہو، چاہے وہ مسٹرسزم کا وہ سریانی خدا ہو جو کائنات میں سرائیت کیے ہوئے ہے اور کائنات اس کا ظہور ہے، اور کوانٹم فزکس کے ذریعے سے لوگ اس کو کچھ اسٹیبلش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. پرابلم ابراہیمی مذہب کے خدا سے ہوتی ہے، جو روز آخرت کا ایک کلیئر کٹ تصور دیتا ہے، انسان کو جواب دہ بناتا ہے. دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دور جدید ہے، اس میں سب سے بڑی قدر جو ہے وہ فریڈم بن گئی ہے. انسانی تاریخ میں اس سے پہلے خدا سب سے بڑی قدر تھا، اب آزادی سب سے بڑی قدر بن گئی ہے. تو انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ محسوس نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ دنیا بڑی حسین ہو گئی ہے، یعنی وہ نعمتیں جو کبھی بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھی، آج کل میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کی دسترس میں بھی ہیں، صحیح، اور بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، جو ان کے لیے بھی ناقابل تصور تھی. ظاہر بات ہے آپ انگلینڈ سے یہاں چند گھنٹے میں آ گئے، آپ تصور کیجئے کہ یہ چیز کتنی بعید از قیاس تھی زمانہ قدیم میں. تو یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو سہولتیں ہیں، انہوں نے انسان کا یہ ذہن بنایا ہے کہ میں جواب دہ نہیں ہوں. پھر ظاہر ہے کہ مذہب کچھ بھی ہو، کچھ پابندیاں تو لگاتا ہے نا. اب یہ جناب زنا ہے، جوانی میں اس میں بڑی کشش ہے. اسی طریقے سے آزاد جنسی تعلق کے ساتھ یہ جو شراب نوشی ہے، یہ بڑی کشش ہے اس کے اندر. جوا ہے، اس کے اندر بڑی کشش ہے ان چیزوں کے اندر. تو یہ جو جدید عیاشی کا ذہن ہے اور زندگی کو انجوائے کرنے کا ذہن ہے، یہ قید کو قبول نہیں کرتا. تو یہ ایک بہت اہم وجہ، کئی وجوہات اور بھی ہیں، لیکن یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہاں سے وہ بچنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ خدا کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح مانتے ہیں، یا آخرت کو مانتے بھی ہیں
کہ بھئی ہم انسانیت کی چونکہ قدر کرنے والے لوگ ہیں، انسانوں کے سارے حقوق پورے کرنے کے ہم قائل ہیں، اتنے قائل ہیں کہ ہم جنس پرستی کے بھی قائل ہیں. صحیح بات ہے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں، بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کے پاس پہنچیں گے تو وہاں بھی وہ اچھا ہی کرے گا ہمارے ساتھ. تو یہ وہ من چاہا ہے، من چاہا ہے، ایک ٹیلر میڈ گاڈ. ٹیلر میڈ گاڈ. کسی درزی کے پاس جا کر کہیں کہ بھئی آستین ایسی رکھنا اور جیب یہاں لگانا، تو وہ اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ خدا جو ہے نا وہ ان کی مرضی کے مطابق ڈیزائن ہو. یعنی میں اس کو ایسے بیان کرتا ہوں کہ وہ خود خدا بن گئے. یہ کہا ہے نا قرآن مجید نے کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. ارے من اتخذ الہہ ہواہ. تو یعنی یہ وہ اسی چیز کا جو ہے نا ایک عکس ہے. اور آخرت کا انکار ایک مسلمان کے لیے تو امپاسبل ہو جاتا ہے. یعنی میرے خیال سے قرآن مجید کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو کہ جہاں پر آخرت کا کوئی نہ کوئی حوالہ. یہ بنیادی مقدمہ ہے، بنیادی مقدمہ. یعنی اس کے بغیر خدا کا جو تصور ہے وہ بے معنی ہے. بے معنی ہے. اس لیے کہ جب بھئی خدا اصل میں معاملہ کب کرے گا سامنے آ کے، اس دنیا میں تو غیب کا پردہ پڑا، آخرت کے دن وہ سامنے آئے گا، سارے پردے اٹھائے گا. تو اس کا کوئی ریشنل ریزننگ آپ کے پاس موجود ہے، کوئی مقدمہ موجود ہے؟ جیسے ہم خدا کے وجود کے بارے میں بہت سارے معاملات پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. تو اس کا آخرت کے متعلق کہ ایک شخص کہہ رہا ہے بھئی میں تو آخرت کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، خدا ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، یا خدا ہے لیکن آخرت ہے یہ بات نہیں سمجھ آتی. آئی ڈونٹ بلیو ان پرسنل گاڈ. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آخرت کا انکار کرنا ایسا ہی ہے کہ میں اپنے اندرونی وجود کا جو اصل وجود ہے اس کا انکار کروں. اس لیے کہ میں کیا ہوں؟ میں یہ جسم نہیں ہوں. یہ تو 10 برس میں پورا جسم بدل جاتا ہے. میں وہ ہوں جس کے اندر خیر و شر کا تصور ہے. آپ وہ ہیں جس کے اندر ضمیر کی عدالت لگی ہوئی ہے. ہم دونوں وہ ہیں جن کے اندر ذوق جمال ہے. ہم سب انسان وہ ہیں جن کے اندر ابدی زندگی کی خواہش ہے، جو مرنا نہیں چاہتے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنی ڈیڈ باڈی کو محفوظ کرواتے ہیں اور اپنی سمجھیے کہ ابدی زندگی کی خواہش لے کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ انسانی فطرت کی سب سے بڑی پکار ہے کہ اسے نہ صرف یہ کہ ابدی زندگی ملے، بلکہ وہاں پر دل پسند عیش ملے، اسے اپنے پسند کی جو ہے وہ زندگی، حسین خوبصورت زندگی گزارے. تو اگر یہ انسان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی انسان ہے، تو پھر ان تقاضوں کی ہم جانتے ہیں تکمیل اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. انسان کوشش کرتا ہے، اس دنیا کو اس نے جنت بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں پر ہٹلر جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کروڑوں لوگوں کو گویا کہ ان کی موت کا سبب بنے. اب وہیں سے پھر اگلا مسئلہ آتا ہے کہ بھئی ہم تو ایک طرف یہ ہے کہ ریوارڈ کا، پنشمنٹ کا ایسا تصور رکھتے ہیں کہ عدالت کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. ہمارا اسکولنگ کا نظام ہو، ہمارا پروموشن کا نظام ہو، ہماری پوری زندگی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ہمارا پورا سسٹم اسی کے اوپر بیس کرتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ عدل کامل ممکن نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ایک قاتل جو اس دنیا میں کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پھانسی پہ چڑھا دیں گے نا. لیکن جو قتل ہوا ہے، اس کی بیوی، بچوں، خاص طور پہ بچوں کا جو باپ چھنا ہے، اس نقصان کا ازالہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر ہو سکتا ہے قاتل کی عمر کوئی 80 سال کی ہو اور وہ جو قتل ہوا ہے وہ 20 سال کا، 25 سال کا ہو، شادی ہوئی ہو، بچے یتیم ہو گئے، سب. واقعی تو یہ انصاف کا تصور نہیں ہے. نہیں، عدل کامل کا یہاں تصور ہے، یہاں خواہش ہے، خارج میں ممکن نہیں ہے. اچھا، ہم کوئی خواہش ایسی کرتے بھی نہیں ریحان بھائی. اگر اس بات پہ ہم غور کریں کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہیں. لوگ بڑے بنگلے بھی مانگتے ہیں، اچھی جاب بھی مانگتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، ہر نعمت مانگتے ہیں، لیکن مانگتے وہی ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں حاصل ہونا ممکن ہے. اس لیے کہ ہم بہت اچھی طرح یہ بات سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی تو آنے والی ہے. یعنی صرف بات یہ ہے کہ چونکہ وہاں کی کامیابی کے لیے وہ جو مسئلہ ہے، اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانی پڑیں گی، تو ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بنیادی آرگومنٹ. اگر یہ نہ ہوتا کہ کوئی دنیا آنے والی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک لامحدود زندگی ہے جہاں پر ان ساری چیزوں، یعنی یہ خواہش کرنا، یعنی ہم کبھی یہ خواہش نہیں کر رہے کہ اللہ میاں 2 اور 2 کل سے 5 ہو جائیں. ہم نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے 2 2 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کل سے گریوٹی نیچے نہ کھینچے، اوپر کھینچنے لگے. ہم نہیں کر رہے. ہم نے ایک چیز دریافت کی، ہم اس پہ مطمئن ہے کہ بھئی یہ یوں ہی کام کرتا ہے، لیکن ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم لازوال ہوں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے، ہمارا مشاہدہ بتا رہا ہے کہ بھئی موت آنی ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں ہم جوان رہیں، ہم پہ بڑھاپے کی جو کمیاں نہ ہو، ہمارا حسن نہ گھٹے، ہماری طاقت نہ جائے. یہ ناممکن کو ہم کیوں چاہ رہے ہیں؟
اس لیے کہ اس چاہ رہے ہیں کی کہ وہ طلب طلب اندر ہے، وہ دیکھ کے آئے ہیں. اچھا پھر قرآن مجید یہاں سے شروع کرتا ہے، اس کے بعد تو استدلال در استدلال ہے قرآن مجید کا. مثال کے طور پر قرآن مجید توجہ دلاتا ہے انفس و آفاق کی نشانیوں پر تم غور کرو، اور پھر جو ربوبیت کے یہاں آثار ہیں. تو اس کو میں سادہ مثال سے یوں سمجھاؤں کہ ہم جب کسی شخص کو ہائر کرتے ہیں، اس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، اس کو ہم گاڑی دیتے ہیں، اس کو ہم گھر دیتے ہیں، اس کو ٹیلی فون دیتے ہیں، ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم جواب دہ بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں؟ اچھا ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں کوئی فری لنچ نہیں ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو جتنی بڑی نعمت ہے وہ اتنی ہی زیادہ کثرت سے ہے. سانس، اس کے بغیر 1 سیکنڈ میں مر جائیں. پانی، دھوپ، ہوا، رشتے، ناطے، ہمارا وجود، ہمارے یعنی ایک انبار ہے نعمتوں کا. یعنی یہ لیکچر کافی نہیں ہے، یہ گفتگو کافی نہیں ہے، جیسی ہزاروں گفتگو بھی میں کرتا رہوں تو وہ نعمتوں کا انبار وہ زیر بحث نہیں آ سکتا پوری طرح. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، پرسش کریں گے کہ بھئی جس طرح تم اپنے ملازم کی پرسش کرتے ہو کہ تمہیں نعمتیں دی تھیں تو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ پوری کی یا نہیں کی. پھر قرآن مجید ایک تیسرے پہلو سے آتا ہے کہ بھئی تمہیں اس میں پرابلم کیا لگتا ہے؟ کیا یہ لگتا ہے کہ کوئی مشکل کام ہے؟ تم غور کرو، تم نہیں تھے، تم عدم تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے تو پیدا کر دی ہے، تو کیا ان ہڈیوں سے زندہ نہیں کر سکتے؟ ہم نے پوری کائنات بنا دی، تمہیں نہیں پیدا کر سکتے. جس سیارے پہ تم رہتے ہو 4 ارب سال پہلے دہکتا ہوا جہنم تھا، اس کو ہم نے جنت ارضی بنا دیا، تو جنت فردوس نہیں بنا سکتے ہم؟ پھر قرآن مجید پیش کرتا ہے کہ دیکھو تم اب سامنے دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، ہم بارش برساتے ہیں، زندہ ہو جاتی ہے، ہمارا عام مشاہدہ ہے. تم دیکھتے ہو کہ سورج چاند تارے غروب ہوتے ہیں پھر دوبارہ طلوع ہو جاتے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ روزانہ تم شام میں سوتے ہو، صبح بیدار ہو جاتے ہو. تو زندگی اور موت کا ایک سلسلہ تو آلریڈی یہاں پہ چل رہا ہے، تمثیل کی شکل میں چل رہا ہے. تو ہم جس خدا نے یہ عظیم سسٹم بنا رکھا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ صحیح بات. یہ تیسرا پہلو ہے. چوتھا پہلو قرآن مجید یہ توجہ دلاتا ہے کہ بھئی تمہارا معاملہ یہ ہے، تم ایک جس طرح آپ تشریف لائے ہیں، یہ انٹرویو لے رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے نا. بالکل. یعنی اتنے آپ نے وقت دے کے انٹرویو کے لیے سیٹ اپ بنایا ہے، موبائل لگایا ہے اور مائک لگایا ہے اور ریکارڈ ہو رہا ہے. ہم اس دنیا میں کچھ بھی بلا مقصد نہیں کرتے. ایک کارخانہ لگاتے ہیں، ایک فیکٹری لگاتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو. اور پھر وہ کہتے ہیں ذرا کائنات میں نظر ڈالو، جو یہاں پر نعمت، قدرت، جو حکمت نظر آتی ہے تم غور کرو. اتنا بڑا سسٹم بلا مقصد کوئی لگا سکتا ہے؟ کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے سوائے اس کے کہ پھر قرآن مجید سمجھاتا ہے کہ یہ جوڑا ہے جس کا جوڑا آگے آ رہا ہے. یعنی جس طرح مرد عورت ایک جوڑا ہے، صبح و شام ایک جوڑا ہے، دن رات ایک جوڑا ہے، زمین آسمان ایک جوڑا ہے. تو یہ جوڑے کا یہ جز امتحان کا ہے جو تمہارا بھی تصور ہے. امتحان کے ساتھ تم جانتے ہو کہ جزا لازمن ہے، تو وہ آگے آ رہا ہے. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اچھا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی چیز مسئلہ ہے، ہم ذرا نظر اٹھاؤ تمہاری آنکھوں سے دکھاتے ہیں. جوڑے 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک مرد عورت کا جوڑا، دونوں ساتھ ہوتے ہیں. جوڑوں کی ایک دوسری قسم بھی ہوتی ہے جہاں پر ایک چیز ایک وقت میں آتی ہے، دوسرے وقت میں آتی ہے. یعنی اس وقت یہاں پر رات ہو رہی ہے، دنیا میں صبح بھی ہو رہی ہوگی کہیں پہ، تو گریجولی دن اور رات کا سلسلہ آتا ہے. تو اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے کہ فرض کر لیں کوئی شخص ساری زندگی اس نے رات میں گزاری ہے، وہ دن کا تصور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو تم اس دنیا میں رہ کے آخرت کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن وہ گریجولی آ رہی ہے. جس طرح ایک حاملہ عورت جنتی ہے، وہ جنتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ایک دنیا بدل جاتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ دنیا بھی بدل جائے گی. تو یہ جوڑا کس نوعیت کا؟ گریجولی آئے گا وہ، اور دنیا اپنے آخر میں پہنچے گی اور پھر دنیا سے نئی دنیا وجود میں آئے گی. اور پھر یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد آخری چیز جو قرآن مجید جو آخری درجے میں بیان کرتا ہے وہ یہ کہ یہ قیامت تو ہم رسولوں کے ذریعے سے برپا کر کے دکھاتے رہتے ہیں. اور آخری دفعہ سرزمین عرب میں برپا کی. جو لوگ مارے جا رہے تھے، پٹ رہے تھے، جن کو لیے جینا مشکل ہو گیا تھا، ہم نے ان سے اس حالت میں یہ وعدہ کیا کہ تمہیں زمین کا بادشاہ بنائیں گے، حکمران بنائیں گے، اور ربع سردی میں کر کے دکھا دیا. دنیا کی سول سپر پاور بنا دی. اور جو وقت کے فرائین تھے، جو سردار تھے، متکبرین تھے، جو ظلم کر رہے تھے، ان کو ختم کر دیا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی. تو یہ اس سے پہلے بھی بار بار کرتے رہے، لیکن آخری دفعہ یہ کیا ہے تو تاریخ کے ریکارڈ میں اسے محفوظ کر کے پیش گوئیوں سمیت، یہ سب پیش گوئی کے اسلوب میں ہوا ہے. پہلے بتا دیا تھا کیا کرنے جا رہے ہیں اور پھر وہ کر کے دکھایا ہے. اس کے بعد کیا چیز ہے جس کا تم انکار کرو گے؟ یعنی اپنی آنکھوں سے بھی تم دے سکتے ہو تاریخ کے صفات کے دینون سزا جزا برپا ہوئی ہے. اپنی فطرت سے پوچھ لو، انفس و آفاق کی نشانیوں سے پوچھ لو، ہر چیز تمہیں یہ بتائے گی کہ یہ حق ہے. البتہ ایک چیز ہے،
اس پورے امتحان میں بنیادی ایشو یہ ہے کہ یہاں غیب کا پردہ ہم کبھی نہیں اٹھاتے. تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی آنکھوں سے ہم کر کے دکھائیں، تو پھر معاف کرنا آپ یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ امتحان ختم کر دیں. ہم سمجھ سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے. اور دیکھیے جدید طریقہ استدلال ہے، یہ جو ہائزنبرگ کا تجربہ ہوا تھا پچھلی صدی میں، انڈائریکٹ ایویڈنس اس وقت پوری طریقے سے سائنٹیفک ایویڈنس بن چکا ہے. تو یہ جو قرآن مجید کا طریقہ استدلال ہی انڈائریکٹ ہے، یہ اسٹیبلش طریقہ. ایوولوشن کسی بنیاد پہ تو پیش کرتے ہیں. نامعلوم آپ کے جو نامعلوم سے انسین سے سین کی طرف، سین سے انسین کی طرف، آپ جو اس وقت میکرو ورلڈ ہے اور مائکرو ورلڈ ہے. جیمز ویب جو گئی ہے تو وہ آپ کا کیا خیال ہے، وہ حال کو دیکھ رہی ہے؟ وہ تو 14 ارب سال پہلے کیا ہوا تھا، 13 ارب سال پہلے کیا ہوا تھا. آپ جو ماضی میں دیکھتے ہیں ایوولوشن کی شکل میں، اس میں سے ہر چیز جو ہے یہ بتاتی ہے کہ انڈائریکٹ ایویڈنس کو بھی لوگوں نے ایویڈنس مان لیا ہے. جب مان لیا ہے تو اس کے انکار کی کیا وجہ باقی رہی ہے؟ تو یہ قرآن مجید کا طریقہ استدلال ہے. یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی چونکہ سائنس کا دورہ ہے، اب ہم کچھ زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں، ریشنل ہو گئے ہیں، تو مذہب جو ہے نا وہ اپنی موت کی جانب جا رہا ہے اور مذہب ختم ہو جائے گا. میں جانتا ہوں کہ وہ غالباً نیچے کا آپ نے ذکر کیا تو God is dead. God is dead, although he is dead now. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی مذہب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایتھیزم جو ہے وہ ایک بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا، میرا ہمیشہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی 2 فلسفے ہیں جو اس وقت پھل پھول رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایتھیزم ہے جو انلائٹنمنٹ کے پردے کے اندر اپنا کام کر رہا ہے. اب وہ چاہے آپ اس کو کہہ دیں کہ نو ریلیجن، ٹھیک ہے، چاہے ایگنوسٹسزم، وہ اسی چھتری کے اندر کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں اس میں. یا اگر مذہب کے مقدمے میں کوئی شخص یا کوئی فلسفہ کھڑا ہوا ہے تو وہ آج بھی اپنی تمام تر ہم سب کی نالائکیوں اور جرائم کے باوجود اسلامی ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اپنے آپ کو پھل پھول رہا ہے، آگے کی جانب بڑھ رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا مذہب ختم ہوگا؟ مذہب کا کیا معاملہ ہوگا؟ الہاد کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیے دور جدید میں جو سب سے بڑا معاملہ ہوا ہے وہ یہ کہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ انسان کو جانور سمجھا گیا ہے. ایسا ہی ہے. تو جس وقت یہ یقین سب میں راسخ ہو جائے گا کہ واقعی ہم جانور ہیں تو مذہب ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ جانوروں کو مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب تک انسان انسان ہے دنیا کی کوئی طاقت مذہب کو ختم نہیں کر سکتی. سبحان اللہ، بہت اہم بات کہی آپ نے. کیونکہ جانور ہونا، یعنی آپ، میں ان کو بھی بتاؤں جو دیکھ رہے ہیں اس وقت، کہ میں چونکہ یورپ میں ہوں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیوڈ بیچز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، یہ صرف شاید عیاشی کے واسطے ہیں. نہیں، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو جانور مان لیا کہ بھائی میں تو جانور ہوں اور جانور کپڑے نہیں پہنتے، تو یہ تو انسان نے اپنے اوپر جو ہے نا خود ہی اپنی ایک جو ہے نا ایک قید بنا لی کہ جی کپڑے پہننے، ورنہ کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے. اسی طریقے سے یہ بات کہ کوئی رشتوں میں محرم یا نامحرم کا کوئی معاملہ ہو، سگے یا سوتیلے کا کوئی معاملہ ہو، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوتا، جانوروں میں نہیں ہوتا، تو انسانوں میں اس بات کی قدغن کیوں؟ ٹھیک ہے، ہم جنسی کا کانسیپٹ، ان سب چیزوں کے پیچھے اصل بات میرے خیال سے یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت انسان اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے کہ میں تو انسان ہوں ہی کوئی نہیں، میں تو جانور ہوں. اور جانور جو ہیں جس طرح رہتے ہیں باقی سارے رہتے ہیں، وہ ان کی اپنے جتنے بھی اختلافات ہوں، ان کا عمومی مزاج یہی ہے، کپڑے کوئی بھی نہیں پہنے گا، نہ گوریلا پہنے گا، نہ بلی پہنے گی. ٹھیک ہے، تو ہم کیوں پہنے اس کے اندر؟ تو بس یہ ترقی یافتہ جانور ہے تو کچھ اس نے اپنی اقدار بنانی ہے. اس کا خیال یہ جدید فلسفے کا خیال یہ ہے کہ ترقی یافتہ جانور ہے تو کچھ سروائیول کے لیے انہوں نے ہیومینٹی کے نام سے کچھ چیزوں کو اختیار کر لیا ہے، لیکن اپنی نوعیت کے لحاظ سے اپنی روح کو مردہ کرنے کے پروسیس سے گزر رہی ہے انسانیت اس وقت مغرب کی امامت میں. اور جس وقت یہ پروسیس کمپلیٹ کر لیا، اپنے اندروں کو، جس فطرت کی بھی میں نے بات کی تھی، اس کو جس وقت انہوں نے ذبح کر دیا تو پھر یہ ہوگا کہ مذہب واقعتاً ختم ہو جائے گا. لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا بہت مشکل ہے کہ انسان کے ساتھ کیا جائے، لیکن اس وقت چونکہ جو صورتحال ہو گئی ہے مذہب کی، اس مذہب کی بعض اپنی کمزوریوں کا عمل دخل ہے. مذہب سے مراد اہل مذہب کی، جس کی بنا پر یہ نقطہ نظر کچھ پھیل بھی رہا ہے. ورنہ مذہب جو اسلام ہے، جو کہ حقیقی مذہب ہے، جس وقت وہ اپنی روشن تعلیمات کے ساتھ سامنے آئے گا تو آپ دیکھیے گا سارا یہ تو. رحان بھائی، میں آپ کو ایک بات یہ کہوں لازمی، کہ یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں کہ مذہب جو ہے نا وہ مٹتا چلا جائے گا، لیکن یہ 2 فلسفے قائم رہنے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام الحاد سے زیادہ ہوگا یا کم ہوگا، یہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہو، لیکن یہ 2 فلسفے قائم رہنے ہیں
اور باقی لوگ یا تو سائلنٹ اسپیکٹیٹر کی طرح خاموش تماشبین بن کر اس کا نظارہ کریں گے، یا کسی ایک کیمپ کو جوائن کیے بیٹھے ہوں گے. اور یہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، ابھی اینڈریو ٹیٹ ایک صاحب ہیں بہت مشہور، وہ کک باکسنگ کے بھی ورلڈ چیمپئن رہے ہیں اور سوشل انفلوئنس بہت ان کا ہے. کہتے ہیں بھائی پوٹن کے بعد سب سے زیادہ فالوورز ان کے جو ہے نا موجود تھے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر. تو وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت. اور اسلام کیوں قبول کیا؟ وہ جب آپ ان کی تمام گفتگو سنیں گے جس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فلسفہ آج بھی ریلیونٹ ہے اور اپنے اصولوں پر سودا کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے جو ڈیفینیشنز مغرب نے دی ہے. یعنی ہمارے یہاں یہ بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ فریڈم آف اسپیچ، جیسا آپ فریڈم کا کہہ رہے ہیں، وہ فریڈم آف اسپیچ کہہ رہے ہیں، اسلام میں بھی فریڈم آف اسپیچ ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہے وومن رائٹ ہے، اسلام میں سب سے زیادہ وومن رائٹ ہے. ہیومن رائٹ، اسلام میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹ ہیں، یقیناً ہے، لیکن ہماری ہر چیز تابع ہے الہامی ہدایات کے. بالکل ایسا ہی ہے، جبکہ ان کی آزادی شتر بے مہار کی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کے لیے فریڈم آف اسپیچ کا نام یہ ہے کہ رسولوں کے خلاف بھی جو ہے نا جو چاہے یہ بات کریں، اس کارٹونز بنائیں اور سب کچھ کریں، یا پھر جو ہے وہ ایسے فلسفے تراشیں جس کو وہ کہیں کہ جی ہیومن رائٹس کے اوپر ہیں کہ آپ جیسے آج کل بچوں کو فورس کر کے پڑھایا جا رہا ہے. یعنی وہ اردو کی کتاب میں، وہ کینیڈا میں دیکھ رہا تو اس پہ لکھا جی میرے چچا گے ہیں. اس طریقے کا باقاعدہ وہ کر کے باقاعدہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ بھائی یہ تو ساری آزادی ہے. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ الگ ہے اور اسلام کی ڈیفینیشن الگ ہے. ہمارا جو نوجوان ہے وہ بعض اوقات ان دونوں کو مدغم کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی. وہ کہتا ہے جی ہیومن رائٹس اگر ہیں اسلام میں تو یہ کیوں نہیں ہو رہا. ہمارے ہیومن رائٹس الگ ہیں. یعنی ہم یہ کہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر ہم اپنے وقت کے حکمران کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کرتا کہاں سے سلوایا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے قرآن مجید کی ہدایات کے خلاف. بس اس میں جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو کچھ ہماری تھیوری میں ہے وہ ہماری پریکٹس میں نہیں ہے. جی ہاں، یہ ٹریجڈی ہے. اور انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھیوری پہ اتنا نہیں جاتے، وہ پریکٹس دیکھتے ہیں. تو مسلم معاشرہ جس وقت عملی طور پر قرآن مجید کی ان تعلیمات کو ایک ظاہرے کی شکل میں، ایک تہذیب کی شکل میں دنیا کے سامنے لائیں گے، تبھی اس کے نتائج نکلیں گے. باقی یہ کہ ظاہر ہے کہ انڈیویجول جس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا ہے انڈیویجولز کرتے رہیں گے. اور یقین کریں جیسے آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ لگتی بہت. مجھ سے ایک بہن کی بات چیت ہوئی امریکہ سے، امریکن ہے، انگلش ہیں، یعنی انگلش سے مطلب یہ کہ وہیں کی نیٹو امریکن ہے. اور ہمارے مدارس کے کچھ بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بہن اسلام کے بارے میں کچھ سوالات ہیں وہ جاننا چاہتی ہیں، وہ آپ سے بات کریں گی کیونکہ ہمیں انگلش نہیں آتی. تو میں نے کہا جی بالکل بات کرا دیجئے. ان سے بات ہوئی، پوچھا، سارا کچھ سوال کے جواب ہوئے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا. میں نے پوچھا اسلام کیوں قبول کیا آپ نے، یعنی کیا وجہ بنی؟ اب میں نے سینکڑوں ریزن سنے اور وہ سب مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے قرآن مجید پڑھا، میں نے اسلام قبول. ان خاتون کا بڑا الگ معاملہ تھا اور یہ پی ایچ ڈی ہیں بائی دا وے، یعنی پی ایچ ڈی خاتون امریکن نیٹو. کہہ رہی ہیں بہت عجیب سی بات ہے، یعنی میں خود وہ ہو گیا کہ یہ کس طرح، یعنی میں نے ارطغرل دیکھا اس لیے اسلام قبول کر لی. میں بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا ارطغرل دیکھ کے کیسے اسلام قبول ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے وہ معاشرت دیکھی اس میں، یعنی پریکٹیکل تو ہمارے یہاں نہیں موجود، لیکن اس ڈرامے کی حد تک وہ پریکٹیکل دکھایا گیا کہ ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یا وہ کتنا نان کمپرومائزنگ ہوتا ہے اور کہاں پہ وہ کمپرومائزنگ ہوتا ہے اور کیا. تو صرف اس کو دیکھ کر، ان اصولوں کو جان کر جو ہے وہ خاتون، اصل میں انسان انہی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. تھیوری سے متاثر ہونا ظاہر ہے کہ یہ وہ جو ہماری شروع میں بات ہوئی تھی نا، کہانی، اور جو ایک خاص انٹلیکچل سطح کے لوگ ہوتے ہیں یا کسی کا کوئی خاص نفسیاتی پس منظر ہو، وہ چیزوں کو اس طرح لے لیتے ہیں. ورنہ انسان تو دیکھیے کہ مثالوں کو دیکھتا ہے، ایگزامپلس کو دیکھتا ہے، عملی نمونوں کو دیکھتا ہے. اور ہم مسلمانوں کو میں سمجھتا ہوں اپنی اس پہلو سے ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے. شہادت حق کا جو منصب دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ آپ ڈیمونسٹریٹ کریں، اور یہ انفارچونیٹلی ہم نہیں کرتے، انفرادی طور پہ بھی نہیں کرتے، اجتماعی طور پہ بھی نہیں کرتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ایک مقام فکر ہے. صحیح. اچھا ایک اور بات جو یعنی ہم آخرت سے متعلق کہتے ہیں،
بہت سے کانسیپٹس ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جنت جہنم، ہیون ہیل کہہ لیں آپ اسے، سورگ نرک کہہ لیں، تو وہ ایک ہی حقیقت کے مختلف بیانات ہیں. لیکن ایک کانسیپٹ پنرجنم کا ہے، جیسے آپ ری انکارنیشن سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بھی دراصل ایک طرح کی جزا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں یا فلسفہ پیش کرتے ہیں. اور ہمارے پڑوسی ملک میں بڑا ڈومیننٹ فلسفہ ہے اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور حال میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ کئی مسلمان بھی اس جانب جو ہیں وہ ایک رجحان رکھتے ہیں کہ جی ری انکارنیشن جو ہے وہ شاید اس کی کوئی قرآن مجید سے تفسیر نکالی جا سکتی ہے یا کوئی بات کی جا سکتی ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی ری انکارنیشن کا کوئی پاسبلٹی، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، دنیا میں مذہب کی دو بڑی ٹریڈیشنز اس وقت موجود ہیں. ایک ابراہیمی مذاہب ہیں جو سامی الاصل ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ آریائی مذاہب ہیں. تو یہ جو آریائی مذاہب ہیں ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، اور پھر یہی آریائی مذہب ہے جو ہندوستان میں آیا. اور یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کی یہ چیز پھیل گئی. اچھا، اس میں بھی یہ ظاہر ہے کہ یہ جس طرح ایسا ہے نا کہ توحید کا ایک تصور ہے، اس کے بالمقابل انسانوں نے شرک ایجاد کیا. اسی طریقے سے جو آخرت کا تصور ہے، جب وہ ہدایت سے دور ہوئے لوگ تو انہوں نے پھر انکارنیشن ایجاد کیا. یعنی یہ ایک پوری ٹریڈیشن ہے، اور اس میں موٹیویشن بڑا پازیٹیو تھا. وہ یہ کہ جب وہ واقف نہیں رہے توحید کی اور آخرت کی تعلیم سے، تو اور خود انہوں نے ایجاد کیا. تو اس میں ایک تو دیکھیں شرک ہے ساتھ میں، ہر جگہ آپ کو شرک نظر آئے گا. اور شرک کے ساتھ یہ جو ری انکارنیشن ہے، یہ تناسخ ہے، آواگون ہے، اس میں کانسیپٹ کیا ہے کہ بھئی آپ کے کرم کیسے ہوں گے، کرما جو آپ کہیں، اس کا جو پھر نتیجہ نکلے گا وہ اگلے جنم میں نکلے گا. تو اچھے کام کرو تاکہ اگلے جنم میں آپ کو اچھا مقام ملے، اور وہ جنم یہی ہوگا، اور جنم نہیں ہوگا. اور برے کام کرو گے تو پھر کوئی کتا بنا دیا جائے گا، کسی برے حال میں پیدا کیے جاؤ گے. اچھا، یہ آپ دیکھیے تو بڑا موٹیویشنل سا ایک تصور ہے، آدمی کو موٹیویٹ کرتا ہے. لیکن آپ غور کیجئے اس میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس جنم میں لوگ موجود ہیں، وہ اگر کوئی بدحال آدمی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نگاہوں میں اسے ذلیل کر چکے ہیں کہ تو نے پچھلے جنم میں بہت برے کام کیے ہیں، بہت برا آدمی رہے ہو. اچھا، دوسرا وہ جو ساگر کا غالباً مصرع ہے نا کہ جانے کس جرم کی سزا پائی ہے یاد نہیں، تو وہ اس بیچارے کو یاد ہی نہیں کہ کیا معاملہ ہوا تھا اس نے پچھلے جنم میں. تو یہ آپ دیکھیے تو ایک عجیب مذاق خیز سی صورتحال ہے کہ وہ اس وقت حالت سزا میں ہے، اور میجارٹی چونکہ بدحال ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا. قرآن حکیم میں تو اس کو دو مقامات پر یوں بھی بیان کر دیا نا کہ ہم دو موتیں اور دو زندگیاں جو ہے نا دی گئی ہیں. جو جہنمیوں نے پوچھا کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے، تو میں مفہوم بتا رہا ہوں اس کا کہ آپ نے ہمیں دو موتیں دیں اور دو زندگیاں دی، تو کیا یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ نمبر بھی بتا دیا گیا ہمیں. جی، قرآن مجید نے یہ جو آپ فرما رہے ہیں مت تنسنتین واحیۃ تنسنتین فہل الی سبیل الی خروج، تو یہ جو آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں بھی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، وہاں پہ بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ انسان ایک دفعہ پہلے تخلیق کیے گئے، وہ عہد الست کا موقع تھا، وہ تخلیق کا عمل تھا، اس کے بعد انہیں موت دے دی گئی. یہ گویا کہ پہلی زندگی تمام ہوئی. دوسری دفعہ اب ہم یہاں پیدا کیے جا رہے ہیں، تو یہ دوسری زندگی ہمیں جو دی گئی ہے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. صحیح ہے. دو زندگیاں ہوں گی، اور تیسری دفعہ جب وہاں زندہ کریں گے تو اب وہاں پہ لوگ یہ سوال کریں گے پروردگار دو دفعہ تو ہو چکا ہے، کوئی چانس آپ، یعنی وہاں تو اب کوئی راستہ نہیں ہے نا، جہنم نظر آ رہی ہے. یہاں پر ایک طریقے سے ایک نمبر بھی ہمیں بتا دیا، فکس کر دیا گیا. یہ چیز سوچنا کہ جی یہ شاید سلسلہ، کیونکہ پنرجنم کا جو کانسیپٹ ہے یا ری انکارنیشن کا، وہ تو ایک بدستور، ورنہ یہ دو زندگیوں کا معاملہ نہ بتایا جاتا. اور نہ صرف یہ بلکہ قرآن مجید نے واضح طور پہ اس کو بیان کیا ہے کہ اس موت کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو بس حشر میں ہی اٹھائے جائیں گے. یہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے، ہر صفحے پہ قرآن مجید کی تفصیلات ڈسکس کر رہا ہے. تو کوئی شخص مسلمان ہو کر اس کو نہیں مان سکتے. دیکھیں اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے، میں تو دیکھیں نا بہت قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہے، واقف ہوں میں، یعنی میں نے علماء کو متاثر ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس نقطہ نظر سے. تو وہ وہاں کہاں سے متاثر ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے مراقبے میں اس کا مشاہدہ کر لیا ہے. یا کوئی شخص بتاتا ہے کہ جی میں نے جو ہے فلاں، مجھے یہ تصور میں یہ بات آئی کہ میں جو ہوں فلاں سن میں پیدا ہوا تھا. اچھا، بعض لوگ اپنے واقعات بتاتے ہیں کہ جی میں 1971 میں پیدا ہوا تھا، 4 سال کی عمر میں مر گیا تھا، اور فلاں فلاں میرے والد کا نام. اب لوگ جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ بات صحیح بھی ہے. یہاں سے لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو بھئی ناقابل تردید ہے. اب اس میں لوگ جو چیز نہیں سمجھتے وہ یہ
کہ جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے، یہ جو شیطان اور اس کی ذریت ہے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ جو شیاطین جن ہوتے ہیں یہ انسان کو ویسے ہاتھ پکڑ کے تو کچھ نہیں کرا سکتے، لیکن یہ آپ کے احساسات، آپ کے تصورات پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، نفسیات پہ حملہ ہم نفسیات پہ حملہ کر دیتے ہیں. تو جو شخص اپنی باغ اپنی لگام ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو پھر اس کے تصور میں اس طرح کی چیزیں کر دی جاتی ہیں. اب ظاہر بات ہے جب اس طرح کے جن کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے انفارمیشن لے لیتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک شخص پیدا ہوا، اس طرح ہوا، اب وہ آ کے اس کے خواب میں ڈال دی، اس کے تصور میں ڈال دی. کاؤنٹر چیک کریں گے تو پتہ چل جائے گا وہ تو ڈیٹا تو میچ کر رہا ہے. یہاں سے لوگوں کو لگے گا کہ اچھا یہ تو واقعتاً کوئی اس طرح کا جنم ہوا ہے، جب ہوتا کچھ بھی نہیں، شیاطین کی دراندازی ہے. اور یہ کرتے رہے تاریخ میں، وہ یعنی شیاطین نے تو وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی عزت کی قسم کھائی تھی، اپنی بربادی کی قیمت پہ قسم کھائی تھی کہ میں گمراہ کروں گا. تو وہ تو آؤٹ آف دا وے جائے گا، اس کی ضروریت آؤٹ آف دا وے جائے گی. وہ گن پوائنٹ پہ تو کچھ نہیں کروا سکتا، لیکن وہ یہ معاملہ ضرور کرتا ہے کہ اس طرح کے حالات. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہی خیالات کو ترویج دیتے ہیں شیاطین جو اس معاشرے میں رائج ہیں، اس معاشرے میں یعنی کہیں پچھل پیری کا کانسیپٹ ہے تو پچھل پیریاں دکھنا شروع ہو جائیں گی. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں پہ جو ہے نا وہ پنرجنم کا کانسیپٹ، تو انڈیا میں ہر دوسرے محلے میں آپ کو وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ پچھلے دور کا راجا تھا اور وہ پچھلے دور کی مہارانی تھی، وہ اپنا قصہ سنا رہے ہوں گے. یا یہ جو ہمارے یہاں چھلاوے کا ایک معاملہ چلا تھا تو وہ ہر بندہ بتا رہا ہے بھائی اس میں. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں، یہ بہت ممکن ہے کہ شیاطین کی وہی در اندازی کہ جس کے اندر وہ ایک چیز دے دیں، لیکن اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یا تو آپ ان کی مثل جس طرح قرآن مجید نے بیان کی ہے نا کہ استنباطی، چلو براہ راست نہ صحیح استنباطی دلائل تو پیش کرو، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا وہ ہماری فطرت کو کچھ اپیل کر رہا ہوں نا، اس میں جو مسئلہ میں نے بیان کیا کہ بھئی وہ فطرت میں تو اباہ ہے اس سے کہ بھئی میں اگر بدحال ہوں تو مجھے آپ یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے ظلم کیا. اچھا ظلم میں نے کیوں مجھے یاد ہی نہیں. تو یہ کیسی بڑا ڈیمیجنگ. اس میں ایک بڑی مزے کی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایشین کنٹریز ہیں، تھائی لینڈ ہو گیا، انڈونیشیا کے کچھ علاقے، سنگاپور، ویتنام، یہ جتنی بھی اقوام اس حصے پہ، یہاں پر ایک بڑا مسئلہ میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، اس میں آیا کہ اس میں وہاں پر ٹرانسیکشولز کی تعداد بے تحاشا بڑھ گئی ہے اور مرد جیسے پیدا ہی نہیں ہو رہے. یعنی ہر بندہ کہہ رہا ہے میں تو عورت ہوں اور مرد کے جسم میں پیدا ہو گیا ہوں اور اب عورت بننا ہے اس میں. تو اس کے اندر بھی ایک کانسیپٹ کام کر رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ جیسے نیوڈ بیچز کے اندر بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ نے جب جانور مان لیا تو اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے کہ ان کے عقائد ہیں یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے پچھلے جنم میں کچھ غلط کام کیے ہوتے ہیں یا کچھ وہ کیے ہوتے ہیں تو انہیں سزا کے طور پہ یا ان کو اس دنیا میں جو سزا کے طور پہ نہیں بھی تو انہیں ٹرانسیکشن بنا کے یعنی ایک غلط جسم کے اندر انہیں بھیج دیا گیا تو ان سے ایک ہمدردی کا رویہ رکھو. تو یہ کہنے کو بڑے بے ضرر سے معاملات جیسے پنرجنم بھائی صحیح ہے مان تو رہے ہیں، لیکن اس کے نتائج کتنے ہولناک نکلتے ہیں اور کتنی بڑی سطح کے نکلتے ہیں. اس میں سے ہر چیز دیکھیے غیر فطری ہے. غیر فطری چیزیں ہمیشہ مزید غیر فطری چیزوں کو پیدا کرتی ہیں. سبحان اللہ. یہ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کا عقیدہ انتہائی فطری ہے. جیسے آپ اختیار کریں گے تو آپ دیکھیے آپ کی ذات سے کبھی ظلم نہیں ہو سکتا، کبھی حق تلفی نہیں ہو سکتی، آپ تنہائی میں بھی پاک دامن رہیں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو خارج سے آپ ٹھوس ہی نہیں سکتے، صحیح کبھی بھی نہیں ٹھوس سکتے. صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لگتا ہے کہ فطرت کی اپیل ہے، ضمیر ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، نتیجہ عمل کی شکل میں وہی نکلتا ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی خطائیں سب سے ہو سکتی ہیں، لیکن اخیر آخرت کو ماننے والا اس طرح کے کسی ظلم کا، زیادتی کا ارتکاب نہیں بن سکتا. صحیح بات ہے. اچھا 73 فرقوں والی حدیث، مجھے لگ رہا ہے کہ انٹرویو خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے. بس کچھ چیزیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں ذہن میں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا کروں. اور کتنا ٹائم ہو گیا ہوگا؟ میرے خیال میں گھنٹہ ہو رہا ہے. جہاں گھنٹہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ریحان بھائی آپ سے گفتگو تو جو ہے نا، اور پتہ نہیں کتنے سوالات آپ کو خود آگے انٹرویو دینے جانا ہے. مجھے آج میرا بھی ایک چھوٹا سا انٹرویو ہے FM 105 پہ، تو ادھر میری روانگی ہے بالکل. اور اس سے پہلے ہمیں ڈنر کرنا ہے. اور ڈنر کرنا ہے. تو بہت سارے سوالات ہیں بھائی، کیا کریں. تو 73 فرقوں کی ایک مجھے بتائیں. میں آپ سے 2 یا 3 سوال ابھی پھر بھی کروں گا کیونکہ بہت سارے ہیں، ان 20 میں سے 2-3 تو میں ضرور کروں گا. پہلا یہ کہ 73 فرقے جو بتایا جاتا ہے، میں کہتے ہیں کہ جی 73 فرقے بنیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ تو کمر توڑ دیتے ہیں لوگوں کی، اور ہر بندہ اس پہ چوڑا ہوا ہے کہ بھائی میں جاؤں گا جنت میں.
میں مثال کے طور پہ سب سے زیادہ تعداد میں ہوں، جماعت اہل سنہ سے ہوں، یا میں بریلوی مکتب فکر سے ہوں تو میں جاؤں گا. دوسرا کہتا ہے نہیں جی اعتدال کا راستہ میں دیوبند سے ہوں، ٹھیک ہے یہ بتایا ہے جو اس پہ چلے گا میں جاؤں گا. ایک کہتا ہے نہیں جی ہم تو جو ہے نا حدیث کے اہل حدیث ہیں ہم، ٹھیک ہے جو اس پہ میں جاؤں گا. اہل تشیع کہتے ہیں اہل بیت سے جو ہے نا جن کو محبت ہوگی وہ جائیں گے، ہم اہل بیت ہیں. سبھی فرقہ ناجی ہیں. اور حد یہ ہے کہ یعنی اس پہ تو میں یہی ہو گیا کہ جن کے بارے میں سب سے زیادہ ہم وہ کرتے ہیں کہ قادیانی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں الگ کر ہی دیا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں تو ہم الگ ہو گئے تو ہم جائیں گے. میں نے کہا یعنی یہ کیا ہے؟ ایک عام انسان، ایک عام مسلمان اور وہ جو کہ دین پہ چلنا چاہ رہا ہے وہ کہاں جائے؟ دیکھیے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ یہ جو روایت ہے جس کی بنیاد پہ سارا نقطہ نظر قائم ہوا ہے، تو سنداً اس میں مسائل ہیں. اس کے بہت سے طرق ہیں. کوئی ایک آدھ طریقہ یہ جس کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ بہتر جگہ پہ شیخین نے تو اسے لیا ہی نہیں ہے. یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں تو صحیح میں نہیں آیا یہ. تو ایک تو سندی پایا اس کا بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی حضور نے فرمایا ہوگا تو بہت سادہ بات ہے. حضور نے جو بات کہی ہوگی جو قرآن مجید سے بدرجہ اولیٰ واضح ہے کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور ویسے ایمان لائے تھے جیسے لانا چاہیے تھا، یعنی ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو اصل دین تک محدود رکھتے تھے. کوئی بدعتیں نہیں تھیں، کوئی اضافے نہیں تھے، کوئی تحریفات نہیں تھے. انہوں نے اپنا تن من دھن اس دین کے لیے لگایا. تو ان سے زیادہ راہ راست پہ کوئی نہیں ہو سکتا. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا بھی پروانہ دیا، ان کے راہ حق پہ ہونے کی بھی گواہی دی. تو حضور نے اگر کوئی بات کہی ہوگی کہ جس طرح سابقہ امتوں میں ہوا ہے کہ ہر دور میں یہ ہوتا تھا کہ رسول کے جو ابتدائی پیروکار ہوتے تھے وہ بالکل ٹھیک جگہ کھڑے ہوتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اضافے کرتے ہیں لوگ. تو حضور نے ان اضافوں پہ تنبیہ دلائی تھی، توجہ دلائی تھی اور متنبہ کیا تھا کہ دیکھو تم یہ سب کچھ کرو گے، اضافے جیسے ہی ہوتے ہیں تو فرقہ وجود میں آ جاتا ہے. اضافوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے. جیسے ہی دین اور نبوت کا پورا انسٹیٹیوشن، یہ بھی میں واضح کر دوں، وہ اضافوں کے خلاف جنگ کرنے آتا ہے. کیونکہ اصل دین تو بالکل سادہ ہوتا ہے، امتیں اضافہ کرتی ہیں. تو نیا نبی ان اضافوں کو ختم کرنے آتا ہے، تحریفات کو ختم کرنے آتا ہے. اب کسی نبی کو تو آنا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں اور سنت کی شکل میں محفوظ کر دیا. تو ہمیں صرف اس کی طرف لوٹنا ہوتا ہے. اس کا کامل نمونہ کون لوگ تھے؟ وہ الجماع کون تھی؟ وہ طریقہ کیا تھا جس پہ حضور اور ان کے صحابی تھے؟ وہ لوگ تھے جو قرآن مجید پہ تھے اور بس قرآن مجید پہ، جو سنت پہ تھے وہ بس سنت کے اوپر تھے. تو ہمارے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فرقہ ناجیت میں شامل ہوں، کسی گروپ میں شامل ہوں. صحابہ کرام کا کوئی فرقہ نہیں تھا، ان کے دین میں کوئی اضافے نہیں تھے. اپنے نام کے ساتھ کسی فرقے کو جوڑ لینا یہ بڑی ایک اپنے آپ کو غیر محفوظ جگہ پہ کھڑے کر دینے کے مطابق. آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ہوا مسلمان رکھا. اب آپ اس کے ساتھ جتنے بھی اضافی لاحقے لگاتے ہیں اور اس کے لیے آپ دلیلیں گھڑتے ہیں کہ اس کے لیے جواب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا الگ سے بتایا ہے کہ بھائی یہ قبائل جو بنائے یہ کیوں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مذہب میں یا دین میں جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے لیے صرف ایک ہی شناخت ہے. عظیم بھی مسلمان ہے، ریحان یوسفی صاحب بھی، آپ کسی کو بھی سنتے ہیں، آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ ہیں، آپ مفتی تقی عثمانی کے ساتھ ہیں، آپ جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہیں، آپ ساحل ادیم صاحب کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہیں آپ، ٹھیک ہے. جن کے ساتھ بھی آپ ہیں وہ سب صرف اپنی ایک شناخت ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں. یہ اختلاف ہو سکتے ہیں، علمی اختلاف سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو اچھا اس میں اور بھی تو پہلو ہیں ریحان بھائی کہ ایک تو جماعت کا ورڈ آیا، یعنی اگر آپ ان 73 فرقوں والی احادیث کو مجتمع کریں تو وہ مختلف کتب میں آئی ہیں، صحیحین میں تو نہیں آئی ہیں لیکن وہ مختلف جگہوں پہ آئی ہیں، مختلف طریق سے پہنچی ہیں. تو اس میں جو غالباً ابن ماجہ کے اندر الفاظ ہیں اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جماعت ہوگی. وہ صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی شناخت یہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جگہ پہ کھڑے رہے تھے، ان سے لوگ نکلے تھے. یعنی وہ اس جماعت کے طور پہ موجود تھے. جماعت ہے بھی تو جمع نا، یعنی فرقے کی بالکل رد ہے، بالکل رد ہے. تو وہ ان کا جو رویہ تھا کہ اصل امت وہ تھے، اس کے بعد اس سے لوگ کٹ کے الگ ہوتے گئے. تو جو الگ ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کو چھوڑا ہے، وہ خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیے کٹنے کی ایک ہی وجہ ہے نا، کچھ اضافے کریں گے. اضافہ کرنا، یہ بار بار میں توجہ دلا رہا ہوں، یہ قرآن مجید کے نزدیک سنگین ترین جرم ہے. یہ کفر اور شرک سے بھی بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس پہ گفتگو کی ہے
تو اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، اور اس کو شرک سے بھی آگے رکھا ہے، کفر سے بھی آگے رکھا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اور جس وقت ہم اضافے کریں گے تو فرقہ خود بخود وجود میں آئے گا کہ اگر آپ 5 ایمانیات میں کھڑے ہیں تو آپ کو کوئی فرقہ ہو نہیں سکتا. 6 ایمانیات، بالکل 5 ارکان اور 6 ایمانیات. نہیں، ایمانیات 5 ہی ہیں، یہ جو چھٹا ہے یہ بھی ہمارا اجتہاد ہے. اچھا، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس پہ پوری آپ کو بھی گفتگو کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا. میں مختصر وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ وہ بات واضح ہو جائے کہ دیکھیے ہوا کیا ہے. یعنی وہ جو چھٹی بات کہی جاتی، چھٹی بھی کہی جاتی ہے، 7ویں بھی کہی جاتی ہے. یعنی یہ حیات بعد الموت، ایک تو وہ بات ہے، ایک تقدیر ہے. وہ تقدیر حضور نے حدیث جبریل میں جو بات بیان کی تھی وہ بات یہ بیان کی تھی، اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ یہ جو تم توحید کو مانتے ہو تو غیر اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو تم؟ اس لیے کہ تمہیں لگتا ہے کہ کوئی نفع و ضرر ہے ان کے پاس. تو اب حضور یہ بتا رہے ہیں کہ اچھی و بری تقدیر جو ہے، یعنی خیر و شر جو ہے، اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس کو مانو. یہ توحید کی ایک فرع ہے، جیسے ختم نبوت جو ہے وہ رسالت کی ایک فرع ہے. بالکل ایسا ہی. تو اب ختم نبوت کو ماننا 6 7واں ایمان نہیں ہے، یہ اس کی فرع ہے. تو اس موقع پہ چونکہ حضور توحید کے معاملے میں بہت حساس تھے تو حضور نے توحید کی ایک فرع خاص طور پہ بیان کر دی. کسی دوسرے موقع پہ آپ نے یہ قیامت کے جو معاملہ ہے، آخرت کا جو معاملہ ہے، اس کی ایک فرع بیان کر دی کہ بھائی یہ جو زندگی ہوگی یہ روحانی نہیں ہوگی، یہ مادی ہوگی. تم مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوگے. تو آپ دیکھیے 6 7واں ایمان لوگوں نے حدیثوں میں دیکھا تو ان کو 6 اور 7واں ایمان کہہ دیا. وہیں سے راستہ کھل گیا کہ اچھا 8واں بھی ہو سکتا ہے، 9واں بھی ہو سکتا ہے. اصل میں وہ فرع ہے، اس سے کوئی 5 میں سے ایک ہی، کوئی 6 7واں ایمان وہاں سے وجود میں نہیں آتا. تو ایمانیات فکس ہیں 5، اور قرآن مجید کا اس پہ بہت اثر ہے. ریحان بھائی 2 آخری سوالات اور پھر انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. دونوں بہت اہم سوالات ہیں، میں اس کے بغیر نہیں جانا چاہتا. ایک بات یہ کہ یہ زندگی جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، اس میں گناہ سرزد ہوتے ہیں، یہ بڑی محدود زندگی ہے. آپ 60 70 80 جو بھی آپ کو عمر دی جائے اس میں انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس میں وہ کچھ اچھے کام کرتا ہے، کچھ برے کرتا ہے، کچھ بہت برے کرتا ہے، کچھ زیادہ کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال ایک محدود زندگی، محدود گناہ، محدود جرائم. اس کی سزا جو جہنم کی صورت میں سنائی گئی ہے وہ لامحدود ہے، یعنی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اور وہ باقاعدہ اس کا ایک بڑا ہولناک منظر ہے کہ کیا کیا معاملات ہوں گے اس میں، اور وہ چلے جا رہی ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو وہ شخص جو 40 سال کے گناہ لے کر گیا ہے اپنے اندر، وہ شاید جو ہے وہ کبھی اس کے پاس کوئی امید ہی نہیں ہے کہ 40,000 سال بعد بھی شاید اس کے لیے کوئی معاملہ ہو سکے. یہ کچھ ناانصافی نہیں محسوس ہوتی؟ دیکھیے جرم کے متعلق یہ سمجھ لیں کہ جرم کی جو سزا دی جاتی ہے اس کا ایک پیمانہ تو یہ ہے کہ جرم کی نوعیت کیا ہے، اور دوسرا پیمانہ یہ ہے کہ وہ جرم کس کے خلاف کیا گیا ہے. یہ بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے. تو جو جرائم اللہ تعالیٰ کے خلاف کیے گئے ہیں تو چونکہ وہ ہستی لامحدود ہے، اس کی نعمت لامحدود ہیں، تو اصل میں اس کی وجہ سے یہ سزا اس طرح کی رکھی گئی ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کوئی معاہدہ توڑ دیں تو آپ کو بہرحال وہ کچھ نہ کچھ تو اس کی سزا ہونی چاہیے نا، چھوٹی موٹی کچھ نہ کچھ پینلٹی لگتی ہے. آپ کو پتہ ہوگا مکانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو ایڈوانس ضبط کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر، ایک سادہ مثال ہے. آپ آئین توڑیے، آپ کے آئین میں پتہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ سزائے موت لکھی ہوئی ہے. اچھا، ریاست کے خلاف آپ نے جرم کیا ہے، سب کے خلاف کیا ہے، تو وہ آپ سے زندہ رہنے کا حق چھین رہے ہیں. یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں سمجھ ہے. اسی طریقے سے میں نے قسم اس وقت میں جو میرا دوسرا ناول ہے اس میں سوال اٹھایا ہے، وہاں ایک دوسری مثال دی ہے کہ یہ جو بدکاری کا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے، لیکن ایک عام خاتون ہو اور اپنی کوئی محرم خاتون ہو، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ کس کے خلاف اس کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی انٹینسٹی بڑھے گی. تو جس وقت جرائم اللہ تعالیٰ کے خلاف ہوتے ہیں، جو کہ سرکشی کی سزا ہے، ابدی جہنم، یہ عام گناہوں کی سزا نہیں ہے، سرکشی، یعنی آپ بغاوت کر دی، آپ نے جانتے بوجھتے آپ نے پورے شعور کے ساتھ بغاوت کر دی اور تل گئے، اور اتمام حجت آپ کے اوپر ہو گیا. تو جب یہ کام کر دیا تو آپ معافی کا ہر امکان، ہر دروازہ بند کر چکے ہیں. گرچہ اس میں قرآن مجید نے 2 مقامات پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہرحال غالب ہے، یہ امید دلا دی ہے کہ جہنم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے. جنت جہنم دونوں کے بارے میں کہا ہے، اور پھر اس کے بعد جنت کے بارے میں گارنٹی کی ہے کہ عطان غیر مجزوز، یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور جہنم کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ختم ہو سکتی ہے. کیوں؟ ان ربک کا فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا. تو وعدے اور وعید کا فرق ہے، وعدے و وعید کا فرق ہے، اور یہ عطا کا فرق ہے، اور خدا کی قدرت کا فرق ہے. اس کی قدرت نے فیصلہ کر لیا
تو کوئی کیونکہ خدا کے خلاف ہوا ہے نا، تو کبھی وہ فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن وہ امید زیادہ اس لیے نہیں دلاتے کہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کو ذرا سا بھی مارجن مل گیا تو وہ بس وہ مقصد فوت ہو جائے گا. مقصد فوت ہو اگر آپ جائے نے یہ بھی کہا کہ 4000 سال بعد نکل آؤ گے تو انسان ایسا ہے کہ وہ کہے گا کہ اچھا پھر نکل تو آئیں گے 4000 سال بعد نکل آؤں گا اس کے اندر. اور یہ کوئی میرے خیال سے ایلین موقف نہیں ہے یہ بات کہ جہنم شاید اس کا کوئی امکان ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت جو ہے اپنی رحمت سے اس کو ختم کر دیں. غالباً اقبال، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، شیخ ابن العربی، وہ دوسری جگہ سے استدلال کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی وہ استدلال ان کا مختلف ہے. میں وہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ کہا کہ خالدین فیہا، اور پھر ابدا کا جو لفظ ہے وہ دو مقامات احقاف کے لفظ جو آئے ہیں نا، اس سے حقوق کا جو لفظ آیا اس سے بولتا ہے مدت تو پڑے رہیں گے سورہ نبوہ میں. تو انہوں نے کہا اچھا مدت تو بھی ختم ہو ہی جاتی ہے نا. تو اصل میں وہ وہاں سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دوسری جگہ اس مدت کو واضح کر دیا خالدین فیہا، وہ ادبی اسلوب ہے. لیکن اصل میں یہ جو ہے نا الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ تیرا رب بھی کچھ اور چاہے، سورہ نام میں بھی کہا ہے، سورہ ہود میں بھی کہا ہے. تو یہاں تصریح ہے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، اور پھر کہہ دیا فعال لما یرید. اصل میں تو جو ہے نا لامحدود ہے، لیکن اللہ چاہے گا تو اس لامحدود یعنی ایک سزا جو دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ قانونی سزا، قانونی سزا تو ابدی ہے، لیکن ظاہر بات ہے جس نے قانون بنایا ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو باقی رکھے. یہاں ذمہ داری ہے کیونکہ یہ اس نے کہا ہے کہ یہ وعدم مسئولہ ہے، وعدم مسئولہ ہے، تو یہ ذمہ داری لے لی. وعدہ ہے اللہ کا، اللہ اپنے وعدے کے وہ تو نہیں کرتا، نعمت کو دینے کا تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. بالکل واضح ہو گیا. آخری سوال ریحان بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے بہت اچھے کام کیے، ٹھیک ہے، یا نہیں بھی کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے اللہ کی رحمت کے، تو اس نے اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا کر دی انشاءاللہ، اور جنت پہنچ گئے. بھئی اب تخت لگا ہوا ہے، اب بڑے زبردست جو ہے وہ آپ کا گھر بھی ہے آپ کے پاس، بڑی ہو سکتا ہے ایک پورش بھی باہر کھڑی ہوئی ہے، فراری بھی ہے آپ کے پاس، بڑا زبردست آپ کے پاس سارا معاملہ ہے، واٹر فرنٹ گارڈن ہے، سارا کچھ ہے اس میں، بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جو چاہتے ہیں آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، خادم ہیں، خادمائیں ہیں، سارا معاملہ ہے اس میں. لیکن پھر کیا؟ یعنی یہ کچھ بورنگ تصور نہیں ہے؟ یعنی میری تو فطرت جو ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی جانب جائے گی. یہ کیا معاملہ ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بس حکم چل رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، 10 سال، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی چل رہا ہے، اور ایک لامحدود زندگی میں بس یوں ہی وہ ہو رہا ہے. تو یہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقصدیت تو ہے ہی نہیں، اور بنا مقصد کے انسان کیسے؟ دیکھیے اس کو قرآن مجید نے بھی ایڈریس کیا ہے اشارات کی شکل میں، اور میں نے پھر اپنے ناولوں میں سے موضوع بنایا ہے. ایک تو قسم اس وقت میں نے یہ بات بیان کی ہے، مثال دی ہے کہ جس وقت ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے کہ کس نوعیت کی دنیا باہر منتظر ہے. یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح تمہاری گروتھ ہو رہی ہے نا تو وہاں پر بھی گروتھ ہوگی. لیکن کیا تفاوت ہے، کہاں ماں کا پیٹ ایک اندھیری کوٹری اور کہاں یہ دنیا. تو اس دنیا میں اس دنیا میں اتنا فرق ہے کہ وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ اس دنیا کے بارے میں اس دور میں کچھ بتایا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ملتی جلتی چیزوں سے سمجھانے کی جس حد تک ہم سمجھ سکتے تھے سمجھایا ہے ہمیں. تو اصل میں مقصد تو ہے، لیکن وہ اس وقت کنوے نہیں ہو سکتا. انسانی زبان میں وہ، انسانی ذہن میں وہ تصورات نہیں ہیں، اور انسانی زبان کے اندر وہ الفاظ نہیں ہیں کہ اسے کنوے کیا جا سکے. بہت ممکن ہے کہ وہاں کوئی مقصد بھی منتظر ہو، لازماً ہوگا یہ کہ اس لیے تو یہ ممکن نہیں ہے نا. یہ تو کیونکہ واضح کر دیا قرآن نے کہ یہ باطل پیدا نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ باطل پیدا نہیں کیا، اور یہ اہل ایمان سے بھی کہلوایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو یہ تو واضح کر دیا مقصد تو ہے، اس وقت تمہیں کنوے نہیں ہو سکتا. اس کو پھر میں نے کسی درجے میں اشارات کی مدد سے، اگر میرا جو آخری ناول آپ پڑھیں ادھوری کہانی، اس میں نے اسی طرح کے سوالات کا جب جواب دیا تو پھر ایک مقصد دکھایا ہے کہ ایک ممکنہ طور پر ظاہر بات ہے کیا ممکن ہو سکتا ہے. پھر تنوع بھی بہت ہے نا اس میں، کہ یعنی بتا رہے ہیں کہ پھل آپ کھا رہے ہیں. یہ ایک دوسرا پہلو ہے، یہ ایک دوسرا پہلو ہے. اس کو آپ مثال سے سمجھیں، گانے سنتے ہیں شوق سے، اور پہلے دن سے انسانوں نے گانا بھی گانا شروع کر دیا تھا. جس طرح کہانی سنائی تھی تو گانا بھی شروع کر دیا تھا. آج تک لوگ بور ہوئے ہیں گانوں سے، نئے سے نئے گانے آتے رہتے ہیں. کوئی اینڈ ہوا ہے؟ کوئی اینڈ نہیں ہوا. یعنی ایک سے بڑھ کر ایک گلوکار پیدا ہوتا ہے،
اور ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ غزل سے قوالی، قوالی سے پاپ، اور پاپ سے راک اور ریپ بن سکتا ہے، لیکن وہی لیکن وہ چلے جا رہے وہ ہیں کیٹیگری ایک بھی آپ رکھ لیں تو غزلوں کے اندر بھی استاد بڑے غلام علی خان سے لے کر مہدی حسن اور جگجیت سنگھ اور چترا، یعنی وہ کوئی اینڈ آتا ہی نہیں ہے. ہمارے سلمان علوی بڑے اچھے گاتے ہیں. تو یہ تو سمجھے ایک سے بڑھ کر ایک گلوکار بھی پیدا ہوگا، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ لیوی وجود میں آئے گی، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جو ہے الفاظ کا، شاعری کا کمال بھی وجود میں آئے گا. تو یہ اس محدود دنیا میں انسان کے کمالات ہیں. یہ تنوع بھی بور نہیں ہونے دے گا، یہ نہیں بور ہونے دیتا. تو وہ جو دنیا آ رہی ہے جہاں اصل میں خدا کر رہا ہوگا، جس نے پوٹینشیل تو بتا دیا نا کہ انفائنائٹ وہ کائنات بنا سکتا ہے. تو بھائی انفائنائٹ کائنات انفائنائٹ وقت کے لیے بنائی گئی ہے. وہاں کی دلچسپیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی، بے فکر رہیں. واہ 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 واہ، بہت زبردست، بہت زبردست. میں اس پہ ایک آپ کو واقعہ بھی بتاؤں چھوٹا سا، کہ ایک صوفی مزاج بزرگ جو ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی. بہت سادہ مزاج، بہت ہی زبردست شخصیت، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ان کے پاس ہم پہنچے، شاہ صاحب ہم انہیں کہتے تھے. تو ہم نے شاہ صاحب سے یہی سوال کیا جو میں نے آپ کے کوش گزار کیا. تو وہ چونکہ منطقی آدمی نہیں ہے، وہ سادہ دیہاتی انداز میں ایک خوبصورت بات کرنے والے. تو مجھ سے پلٹ کے کہتے ہیں، عظیم میاں تم نے کبھی محبت کی ہے؟ اب میں گڑبڑایا، میں نے کہا شاہ صاحب یہ پبلک کرنے کی بات نہیں ہوتی. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں عظیم میاں آپ نے محبت کی ہے؟ میں کہا جی شاہ صاحب کی ہے. نہیں کی. اگر کی ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا کہ محبوب کی ایک جھلک کے لیے عاشق کیا کچھ کر گزرتا ہے. پھر کہنے لگے کہ بھائی وہ سنا کہ لیلا جو ہے وہ آئی تو مجنو اونٹ سے چھلانگ مار بیٹھا اور اپنا گھٹنا ٹوٹ گیا اس کا. لوگ کہنے لگے کیسا بیوقوف ہے بھائی، آرام سے اترتا، گھٹنا توڑ بیٹھا. لیکن اب انہیں کون بتایا کہ محبت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں. پھر رونے لگے. یعنی یہ سادہ آدمی تھے، آنسو گرنا شروع آنکھوں سے. کہہ رہے ہیں ادھر رب جلوہ دکھائے گا. اب یہ ایک الگ انداز ان کا، تو ہو سکتا ہے کہ اس منطق کے پیمانے پر پورا نہ اترتا ہو جس کو ہم بیٹھتے ہوں، لیکن قلب سے قلب کا جواب اس میں. ٹھیک ہے ریحان بھائی، میرے خیال سے ہم اس نشست کو سمیٹتے ہیں. گو کہ میں جاتے جاتے روک نہیں پا رہا، میں بعد میں پچھتاتا رہوں گا. ایک آخری سوال اور پوچھتا ہوا جاؤں گا آپ سے. ایک سوال بہت کیا جاتا ہے کہ مرد کے لیے 72 حوروں کا وعدہ کیا گیا ہے. مجھے معلوم ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں بھی لوگ لگے ہوئے ہوں گے، جہاں جنت کی بات آئے گی وہاں یہ ہوگی کہ بھائی مرد کو جو ہے نا وہ 72 حوریں، اور عورتوں کے لیے 72 مرد کیوں نہیں، یا یہ کیوں نہیں، یہ کیا معاملہ ہے. اس کے اوپر ایک مختصر تبصرہ کر دیں اور پھر ہم نشست سمیٹتے ہیں انشاءاللہ. میں ذرا پانی پی لوں تھوڑا. بالکل بالکل. میں نے ریحان بھائی کو خوب تھکا دیا، اس کے بعد میں خود معذرت کر لوں گا. لمبی نشست بٹھا لیا انہیں بغیر اس پہ. دیکھیے جو معاملہ ہے یہ مرد عورت کی نفسیات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. مرد عورتیں سیم نہیں ہوتے، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. عورتیں مردوں کے لیے اپنی ذات میں ایک نعمت ہے. یہ بنیادی فرق ہے نفسیات کے اندر. مردوں کا معاملہ اس طرح نہیں ہوتا. اچھا جنت میں خواتین، میری آپ کی جو بیویاں اس دنیا میں، وہاں پر ہماری بیویاں تو ہوں گی لیکن پابند نہیں ہوں گی. اس دنیا میں پابند بھی ہیں، وہاں پابند نہیں ہوں گی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک چیز جو ہماری لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہماری ضرورت ہے. اچھا توازن یہ ہے کہ انہیں اگر کبھی ہماری ضرورت ہے تو ہم تو ہمیشہ موجود ہیں، اور ہمیں ان کی کبھی ضرورت ہے تو دے آر ناٹ اویلیبل. ان کی بہت سی دلچسپی نہیں ہے، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. تو اب قرآن مجید نے جب حور کہا ہے تو اصل میں اسی سوال کا، اسی مسئلے کا ایک حل ہے. اور باقی یہ کہ عورتوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ ان کے شوہر وہاں ہوں گے ہی ہر حال میں، لیکن حوریں جو، اور دوسرا یہ کہ جو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے 72 حوریں، اس طرح کی باتیں قرآن مجید نے نہیں کہی. یعنی قرآن مجید میں ہارڈلی 4 جگہ ہی اس چیز کا ذکر آیا ہے. پھر دوسرا یہ کہ مردوں کے لیے اصل میں عیاشی کا ایک تصور رہا ہے ہمیشہ. تو قرآن مجید نے کہا بھائی اس کے خاطر تم مجھے چھوڑتے ہو، اس کے خاطر تم حق کو چھوڑتے ہو، یہ بھی ہوگا. اس کو زاویے سے دیکھنا چاہیے. اور یہ یعنی کسی مرد کے لیے تو پھر یہ تاثر بن جاتا ہے. یعنی آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی ایک لیوش زندگی، ایک عیاشی کی زندگی کیا ہے، ایک آپ خوب عیش و عشرت میں رہیں، تو اس میں وہ عورتوں کو لے آئے گا کہیں نہ کہیں کہ بھائی بہت ساری. لیکن عورت کے لیے تصور ہولناک ہے
کیا آپ اس سے کہیں کہ وہ 70 مردوں کے مابین ہوگی؟ ظاہر ہے یعنی وہ یہ تو چاہے گی کہ کوئی ایک مرد ایسا ہو جو بہت ہی کوئی غیر مکمل معمولی ہو، ایک سپر ہیرو ہو، جس کے اندر حسن بھی ہو، وجاہت بھی ہو اور علم بھی ہو سب، لیکن وہ ایک مرد میں یہ ساری چیز چاہے گی. مرد کا معاملہ عمومی اصل طور میں پہ بڑا مردوں عجیب کے ہوتا یہ ہے. پرابلم ہے کہ وہ تنوع کو اس معاملے میں پسند کرتے ہیں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی فطرت کو نہیں بدلیں گے، وہ ایسی ہی رہے گی. لیکن فرق کیا ہے کہ حوریں جو ہیں وہ جنت کی خواتین کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی. یعنی وہ جو خاتون ہے وہ ہر حال میں سپریم ہے. وہ سپریم مگر جو اصل میں ہستی ہے وہ ود ان ریچ نہیں ہے جس طرح اس دنیا میں ریچ میں ہوتی ہے. یہ مسئلہ ہے. یعنی وہ پابند نہیں ہے، آپ اس کو نار نفقہ نہیں دے رہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی، اس کا اپنا گھر ہے، اس کی اپنی اسٹیٹس ہو سکتا ہے مجھ سے آپ سے زیادہ بلند ہو. تو اب ہم پابند تو نہیں کر سکتے نا. صحیح بات ہے. لیکن وہ ایک ضرورت بھی ہے جو آپ کو پتہ ہے، ہم بھی مرد ہیں، آپ بھی مرد ہیں، میں بھی مرد ہوں، کہ جب وہ ارج ہے تو پھر وہ ارج ہے. جس کو یہ بات نہیں سمجھ اس کو فرائڈ کو پڑھنا چاہیے. بالکل فرائڈ کو پڑھنا چاہیے. یعنی کسی شخص سے جو اس بارے میں بحث کر رہا ہوتا ہے اس سے آپ اکیلے میں پوچھیں نا مذہب سے ہٹ کے، وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ ہاں بھائی عیش و عشرت کے اندر یہ چیزیں ساری اپنی ذرا فلم انڈسٹری کو تو دیکھ لیں نا آپ. ہاں کیا کرتے ہیں آپ وہاں پہ؟ یعنی اس میں فلم آج بھی جو ہے وہ خواتین ہیروئن کی خوبصورتی کی وجہ سے، مرد کی خوبصورتی اصل میں آج تک کے دن تک نہیں بنی. جناب میرے خیال سے یہاں پر نشست کو سمیٹتے ہیں. ریحان بھائی بہت شکریہ. آپ سب سے بھی اجازت لے رہا ہوں. امید ہے کہ اب جب بھی دوبارہ آؤں گا پاکستان انشاءاللہ تو ریحان بھائی کے پاس پھر کھانا کھانے پہنچ جاؤں گا. موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. اور پھر بیٹھ کر انشاءاللہ پروگرام ریکارڈ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم.